السلام علیکم، میں ہوں زہیب منشا۔ ناظرین، ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ اور مہنگائی میں کمی، انفلیشن میں کمی تبھی ممکن ہے جب ملک کی معیشت بہتر ہوگی، اور ملک کی معیشت تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب بہتر پالیسیز بنائی جائیں گی۔ حکومت نے جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت نے کس لاجک، کس منطق کے ساتھ یہ پالیسی بنائی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو روزانہ تبدیل کیا جائے۔ تو کیا یہ فیصلہ درست ہے اس وقت، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی بہتر آپشن تھا؟ ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فائنانس منسٹر اینڈ سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ مفتاح بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ تو معیشت کے ایکسپرٹ آدمی ہیں اور آپ وزیر خزانہ بھی رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیٹرولیم منسٹری نے فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم کی قیمتیں تبدیل کی جائیں گی، بظاہر لاجک ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں پیٹرولیم پرائز کو، لیکن اس سے جو بڑا اثر ہے وہ ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس سے جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں، وہ تو بڑھ جائیں گے، تو پھر بڑھ جائیں گے، وہ کم نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہی بہتر اس وقت سلوشن تھا؟ دیکھیے زہیب بھائی، قیمت اگر مہینے میں ایک مرتبہ سیٹ کری جائے، 15 دن میں کری جائے، ہفتہ وار کی جائے یا روزانہ کے بنیاد پہ کی جائے، اگر فارمولہ وہی ہے تو ایوریج پہ قیمت وہی رہے گی۔ اوپر مطلب یہ کہ کبھی 1 روپیہ اوپر ہو گئی، کبھی 1 روپیہ نیچے ہو گئی، لیکن ایوریج پہ وہی رہے گی۔ لیکن جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے، میرے خیال سے اس سے ڈی ریگولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ڈی ریگولیشن کرنا چاہتے تو 1 مہینے کی پرائس پہ بھی کر سکتے تھے، 15 دن کی قیمت پہ بھی کر سکتے تھے، 7 دن کی قیمت پہ بھی کر سکتے تھے۔ آپ کو روزانہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ وہ ڈی ریگولیشن کرنا تو بڑا آسان ہے، وہ تو کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو دو میرے خیال سے جو مجھے جو نظر آ رہی ہیں اینگل جس کی وجہ سے حکومت روزانہ کی بنیاد پہ گئی ہے، یا 3 اینگل سمجھ لیجئے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ روز 4 روپے بڑھانا ان کے لیے شاید آسان ہے بنسبت ہفتے میں 1 مرتبہ 20 روپے بڑھانا۔ 20 روپے بڑھائیں گے تو آپ کے چینلوں پہ ایک سرخی ہوگی، ٹکرز چلیں گے کہ حکومت نے 20 روپے کا پیٹرول بم ڈال دیا۔ پھر شہباز شریف صاحب کے دیگر لیڈران کے پرانے ٹویٹس آئیں گے جس پہ انہوں نے 5 روپے کے پیٹرول قیمت پہ بڑھانے پہ بڑا غم غصے کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ کہ روز روز ہلکا ہلکا چوٹ مارو عوام کو، ایک ساتھ جھٹکے سے ان کو نہ مار ڈالو، تو ایک تو یہ ہے، تو سیاسی ان کو فائدہ ہے اس کا۔ جو دوسری گزارش ہے وہ یہ کہ جیسے ہی دنیا میں، کیونکہ آج کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہوتا ہے تو جو کمپنیوں نے پرانا مال خریدا ہوتا ہے اس پہ ان کو نفع زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ دنوں تک پرانے ریٹ پہ بیچنا پڑتا ہے، پھر ان کا نفع بڑھ جاتا ہے، پھر اگلے ہفتے بڑھ جاتا ہے۔ تو اب وہ کمپنیز جو کہ حکومت کی نور نظر ہیں، ان کو 6 دن کا یا 5 دن کا یا پورے ہفتے کا انتظار ہم کیسے کروائیں زیادہ منافع کرنے سے؟ تو بہتر یہ نہیں ہے حکومت کے خیال سے کہ آپ کا نور نظر، چشم جگر جو ہے وہ پہلے دن ہی جو ہے وہ لخت جگر آپ کا پہلے دن ہی زیادہ منافع کر لے، تو کمپنیز کو روز کے روز زیادہ قیمت ملتی رہے اس کی۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اس جمعے کے دن قیمت بڑھ جائے گی 20 روپے، تو پھر آپ جمعرات کی رات کو جا کے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھروا لیں گے، اپنے ٹرک میں ڈیزل بھروا لیں گے، تو ان کو ایک چانس کنزیومر کو مل جاتا تھا سستا پیٹرول لینے کا کمپنی سے۔ اب وہ روز کا اگر 2 روپے ہو رہا ہے، 1 روپیہ ہو رہا ہے، جیسے کل رات کو شاید 1 روپیہ پیٹرول میں کمی ہوئی ہے، ڈیزل میں کچھ 7-8 روپے بڑھوتی آئی ہے، تو روز کے اس کے اندر ہے نا وہ آپ گیم نہیں کر سکیں گے۔ تو کمپنیوں کو تھوڑا سا، جو کمپنیوں کو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک جمعے کو سستا پیٹرول بیچنا پڑ رہا تھا، اب کمپنیوں کو یہ زحمت نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے خیال سے، لیکن جیسے آپ مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی فائدہ ہے یا اپنی منظور نظر کمپنیز کو حکومت جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے، نواز سکتی ہے، لیکن جو بڑا نقصان ہے حکومت تو ایسے نہیں سوچتی نا۔ تو آپ بھی وزیر خزانہ رہے، تو کیا حکومت ایسے سوچتی ہے کہ ہمیں سیاسی فائدہ ہے لیکن عوام کو ایک بڑا نقصان ہے؟ میں آپ کو 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں، پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے حکومت کیسے سوچتی ہے۔ 28 فروری کو غالباً یہ جنگ شروع ہوئی اور پیٹرول بڑا تیزی سے مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک رول ہے کہ 21 دن کا کم از کم پیٹرول آپ کمپنیوں کو رکھنا پڑے گا، یعنی کہ انہوں نے جو اگر 1 مارچ کو ان کے پاس جو پیٹرول تھا وہ انہوں نے 7 فروری سے پہلے خریدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یا کم از کم 1 مارچ کو 21 دن کا تھا، انفیکٹ 28 دن کا ان کے پاس اسٹاک موجود تھا 1 مارچ کو۔
تو پورے فروری کے میں انہوں نے خریداری کی تھی، کچھ جنوری میں خریداری کی تھی جو کہ بہت سستی تھی، اور لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، تو اب لوگوں کو لگنے لگا کہ یار 15 تاریخ، اب 15 دن اس وقت ہوتا تھا کہ اب 15 تاریخ آئے گی تو قیمت بڑھ جائے گی اور 55 روپے سے بڑھ جائے گی قیمت، ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے حساب لگایا۔ تو حکومت نے، جبکہ حکومت اور کمپنی کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ پہلی تاریخ کو آپ پرائز کریں گے، پھر 15 کو کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اگلی پہلی کو کریں گے، تو 15 دن تک کمپنیاں بندھی ہوئی تھیں وہ 250 روپے کا پیٹرول بیچ دیں، لیکن حکومت نے 7 تاریخ کو جو ہے وہ کمپنی کو ونڈ فال پروفٹ دے دیا، 55 روپے قیمت بڑھا دی، یہ کہہ کے کہ ہم شارٹیج نہیں ہونا چاہ رہے۔ میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو شارٹیج کا ڈر ہے تو 2 حل ہے، ایک تو ایڈمنسٹریٹو میجرز نے میک شور کہ ایوری بڈی سیلز پیٹرول ایٹ دس ریٹ، کیونکہ آپ نے تو سستا لیا ہوا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، اگر آپ سے ایڈمنسٹریٹو میجرز نہیں لگتے تو آپ ٹیکس بڑھا دیجئے ایک ہفتے کے لیے، تو جو 20 ارب روپے آپ لوگوں سے زیادہ لیں گے وہ کم سے کم حکومت کے پاس میری چلے جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کمپنیز کا اسی دن ریٹ بڑھا دیا، 7 تاریخ کو ریٹ بڑھا دیا، ٹھیک ہے، ڈیزل کا انفیکٹ 75 روپے بڑھایا۔ تو آرگیومنٹ یہ تھی کہ کیونکہ کمپنیز ذخیرہ اندوزی کریں گی اور مہنگا بعد میں مہنگا بیچیں گی، تو انہوں نے پہلے دن سے ان کو بولا یار آج سے تم مہنگا بیچ لو۔ تو اب حکومت کے جو رویہ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جب بھی کنزیومر اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز یا کنزیومر یا آئل ریفائنریز کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ ہمیشہ کمپنیز کی طرف جھکتی ہے، کنزیومرز کی طرف، صارف کی طرف نہیں جھکتی۔ اچھا، جو مفتاح صاحب علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں پرائز کو، تو آپ کو کیا سنجیدگی نظر آتی ہے یا ان کا بس یہ فیس سیونگ والا بیان ہے؟ اب دیکھیں یار، جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک دن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے تھے تو 7 دن پہ کر سکتے تھے، 15 دن پہ کر سکتے تھے۔ سب سے بڑی بہتر سولوشن کیا تھا اس وقت آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے تو ہمیشہ بہتر سولوشن یہی ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں، آپ 7 روپے یا 8 روپے آپ دیتے ہیں پیٹرول پمپوں کو ہر لیٹر پہ، 8 روپے آپ دیتے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ہر لیٹر پہ، اور آپ ایک 6 7 8 روپے ایوریج پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے IFEM کے پورے پاکستان میں اس کا ریٹ بڑا برابر رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیاں، کیونکہ کراچی میں پیٹرول آتا ہے امپورٹڈ یا ریفائنریز بھی ادھر کہیں ہیں، کچھ ملتان میں بھی ایک ریفائنری ہے، کیونکہ بہت ساری کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ مال جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ کراچی میں بیچ رہی ہوتی ہیں، حکومت کو کہتی ہیں ہم نے گلگت میں بیچا ہے، ٹھیک، تو وہ اس کا وہ پیسہ لے لیتی ہیں حکومت سے 12 روپے جو مجھ سے آپ سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ IFEM میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں خرد برد ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا بھر میں پیٹرول پمپس کو کوئی فکسڈ منافع نہیں ملتا۔ پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ عموماً منافع کماتے ہیں جب آپ پیٹرول بھرواتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کبھی گاڑی دھلوا لی، کبھی آئل خرید لیا، کبھی آئل چینج کرا لیا، کبھی پنکچر بنوا لیا، کبھی اس دکان میں چلے گئے، خاص طور پہ اس دکان میں چلے گئے، ادھر سے آپ نے ایک شاپنگ کر لی، کچھ شاپنگ کر لی، تو وہ اس میں پیسے کماتے ہیں۔ اور دنیا میں دیکھیں کہ پیٹرول تو تقریباً کاسٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آدھے % نفع پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں۔ وہ پیٹرول جو ہے وہ آپ کا لاس لیڈر ہوتا ہے کہ وہ لاس اس کی وجہ سے لوگوں کو بلاؤ۔ اور پھر تیسری چیز یہ دیکھنے کی، دیکھیں کراچی کے شارع فیصل پہ اگر آپ کا پیٹرول پمپ ہے اور وہ آپ کا 100 کروڑ روپے کی جگہ ہے تو اس پہ آپ کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی، اور اگر آپ کا گڈاپ میں سندھ کے اندر ایک پیٹرول پمپ ہے اور وہ کی جگہ بڑی سستی ہے تو وہ تھوڑا سستا بیچ سکے گا، تو آپ اس کو سستا بیچنے دیں۔ اس کو مہنگا بیچنا چاہے تو یہ مہنگا بیچے۔ اگر مجھے آسانی ہے کہ میں آفس سے گھر جاتے جاتے بھروا لوں تو میں 4 روپے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں کہیں دور دراز کے یا گلیوں کے اندر پیٹرول پمپ میں جا رہا ہوں تو میں 2 روپے سستا مانگوں گا، ٹھیک۔ پوری دنیا میں جب آپ وزیر خزانہ تھے تو آپ نے اس پر کوئی اسٹیپ لیا؟ بالکل، میں نے تو یہ گزارش کی تھی کیونکہ اس وقت تو ایک آفت تھی کہ حکومت 100 روپے نقصان کرتی تھی پیٹرول کے اوپر مہینے کا، روز کے ہر لیٹر پہ، مطلب مہینے کا 110 ارب روپے کا نقصان تھا، 100 روپے 70 روپے لیٹر پہ ڈیزل پہ نقصان تھا، 40 روپے شاید پیٹرول پہ نقصان تھا۔ تو وہ میرے اوپر بڑا پریشر تھا کہ پیٹرول کے اوپر نقصان کرتے رہو، کیونکہ وہ کسی اور صاحب کو وزیر بننا تھا تو وہ IMF سے لڑائی کروانا چاہتے تھے۔ تو میں نے IMF کو کہہ دیا کہ یار تم لوگ جو ہے نا، یہ IMF نے کہا کہ اگلے اپریل تک، یعنی کہ اپریل 23 تک آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے، یہ IMF نے کہا۔ میں نے کہا تم اگلے اپریل تک بھی انتظار نہ کرو، تم لکھ دو کہ نومبر میں ڈی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ IMF کی کنڈیشن آ جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس بزنس میں حکومت کا ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت، خاص طور پہ اب تو دیکھیں نا، کل انہوں نے ایک پالیسی کہی ہے جس کے اندر ریفائنریز کو 10 سال کے لیے وہ اب ڈیوٹیوں کا وہ دے رہے ہیں، ریفائنریز کو 27% تک وہ ایکویٹی بھی دیں گے۔
تو اب آپ 10 سال تک تو آپ ڈیوٹیاں باندھ رہے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ 10 سال کے پرومس کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈی ریگولیٹ کرنے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے. IMF کی مداخلت پر بھی ہم مفتیٰ صاحب بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے تقریباً 1 لیٹر فیول کے اوپر 100 روپے سے زیادہ لیوی چارج کی جا رہی، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. مفتیٰ صاحب، ایک المیہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمیشہ جب گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھایا جائے، اور جو روزگار ہے بالخصوص کہ اگر ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، باہر سے سرمایہ کاری چاہیے، تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جائے، ایک فروٹفل ماحول بنایا جائے. یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی، ایکسپورٹ بڑھے گی. لیکن یہاں تو ایک بڑا آسان سا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز، یعنی پیٹرولیم لیوی لگا دیں. FBR کو انہوں نے گاڑیاں بھی دی تھیں کچھ عرصہ قبل کہ جی وہ ان کی کارکردگی کے لیے، تو ان کے لیے اب آسانی ہے کہ بس پیٹرولیم لیوی لگائیں. ایک عام بائک والا ہے، رکشے والا ہے، گاڑی والا، اس کی جیب سے روزانہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے پیسے نکال لیں، اور بے شک انڈسٹری نہیں چلتی تو نہ چلے. تو یہ جو پیٹرول کے اوپر لیوی لگا کر اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر زیادہ انحصار کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا نقصان کیا ہے، اور حکومت کیوں نہیں سوچتی کہ دعوے تو کر رہی ہے فورن انویسٹمنٹ کے، لیکن اس کی طرف کوئی عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے حکومت کیا سوچ رہی ہے وہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ پیٹرول پہ ہم 80 روپے لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، یعنی کہ جس سے ہم تعمیرات کریں گے، کوئی پیٹرولیم کے انفراسٹرکچر بنائیں گے. وہ انفراسٹرکچر نہیں بناتے، ہم جنرل ٹیکس میں چلے جاتا ہے. دوسرا ہم 5 روپے لیتے ہیں کلائمیٹ چینج لیوی، کہ جس سے جو موسم کے جو مضر اثرات ہیں اس کا سامنا کر چلیں گے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوتا. اور 20 روپے لیتے ہیں ڈیوٹی. تو 105 روپے 110 روپے تقریباً ہم لے رہے ہوتے ہیں. 20-25 روپے کے درمیان ڈیوٹی ہوتی ہے، تو 110 روپے ہم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب کراچی پورٹ پہ جب پیٹرول پہنچتا ہے نا، یا ریفائنری گیٹ سے نکلتا ہے نا، تو 200 روپے کا ہوتا ہے. 200 روپے پر لیٹر، ٹھیک ہے. جو آپ 340 روپے دے رہے ہیں پیٹرول کے، وہ 200 روپے کا ہوتا ہے جب کراچی پورٹ پہ 200. اس کے بعد آپ ڈیوٹی بھرتے ہیں، پھر آپ لیوی دیتے ہیں، پھر آپ کلائمیٹ چینج لیوی دیتے ہیں. تو اب یہ ہو گیا 300 روپے کا. اور اس کے بعد پھر آپ نے پیٹرول کی کمپنی کو، آئل مارکیٹنگ کمپنی کو، پیٹرول پمپ والے کو وغیرہ وغیرہ جو پیسے دیے، تو 340 روپے کا ہو گیا. 200 روپے کے اوپر اگر آپ 110 روپے ٹیکس لے رہے ہیں تو 55% ٹیکس لے رہے ہیں. اوکے. کسٹم ڈیوٹی کو چھوڑ بھی دیں تو ہم 200 روپے کی چیز کے اوپر اگر ہم 85 روپے لیوی لے رہے ہیں تو ہم 42% لیوی لے رہے ہیں. یا چلو اس میں اگر آپ پیٹرول پمپ وغیرہ کو ڈال دیں تو 40% ہم تقریباً 35 سے 40% ہم لیوی لگاتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں مہنگی سی 5 کروڑ روپے کی، 10 کروڑ روپے کی پاکستان میں، تو اس پہ 18% ٹیکس ہے. ٹھیک. آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں، ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں، یہ سب لگژری گڈز ہیں. یس، لگژری گڈز. ان سب پہ 18% ٹیکس ہے. آپ بہت بڑا مہنگا ایک کوئی بیگ خریدتے ہیں $10,000 کا، اس پہ بھی 18% ٹیکس ہے. گھڑی خرید لیں مہنگی، 18% ٹیکس ہے. صابن خرید لیں، 18% ٹیکس ہے. شیمپو خرید لیں، 18% ٹیکس ہے. ہر چیز پہ پاکستان میں جنرل سیلز ٹیکس 18% ہے. لیوی جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس کی جگہ لگایا ہے. لیوی کا مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا وفاق کو پیسہ مل جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو ایک مہنگی گھڑی خریدنے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18% ہم کو پیسے دو سیلز ٹیکس کی مد میں، تو آپ ایک 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والے خریدتے ہیں. تو آپ ایک موٹر سائیکل چلانے والے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے وہ 40% ٹیکس دو گے لیوی کے مد میں، جبکہ مرسڈیز گاڑی خریدنے والے کو کہو گے کہ یار تم جو ہے وہ 18% ٹیکس دو. یہ تھوڑی زیادتی ہے. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں سے اور مڈل کلاس لوگوں سے بڑی آسانی سے ٹیکس لے سکتے ہیں. وہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی سڑکوں پہ نہیں آتے، کوئی مارا ماری نہیں کرتے، نہ کوئی لابی ہوتی ہے ان کی. لیکن اگر آپ کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو تو آپ کے اوپر ٹیکس اسینشلی ہے ہی نہیں، استثنا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اربوں روپے کا F7 کے اندر یا گلبرگ لاہور میں یا کراچی میں کلفٹن میں گھر ہو، آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم طاقتور امیر لوگوں سے، اور طاقتور لوگ آہستہ آہستہ امیر ہو ہی جاتے ہیں، طاقتور امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہمارے لیے، ہمارے سیاسی نظام کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ہم مڈل کلاس لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکا موٹر سائیکل میں روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے، اس سے آپ 150 روپیہ ٹیکس لے لیں روز صبح.
ٹھیک ہے، یہ سب سے آسان ہے. یہ سب سے آسان ہے. آپ دکاندار سے جو ہے وہ 25,000 روپے ابھی لگایا، وہ بھی مطلب پتہ نہیں آدھی سے زیادہ تھے. 90% دکانیں پاکستان میں 80 سے 90% دکانیں آج رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو آپ ان سے ایک 25,000 روپے سال کے یعنی کہ 2,000 روپے مہینے کے نہیں لے سکتے. لیکن موٹر سائیکل والے سے جس کی ایوریج لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہو پرانی، ٹھیک ہے، نئی 1.5 لاکھ روپے کی ملتی ہے، لاکھ روپے کی موٹر سائیکل والے سے آپ روز صبح جو ہے وہ 110 روپے 120 روپے ٹیکس. تو یہ جو مفتاح صاحب 110 روپے ہے تقریباً فی لیٹر فیول کے اوپر لیوی اینڈ ڈیوٹی، حکومت تو کہتی ہے جی IMF کا پریشر ہوتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کچھ زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے. تو IMF کا پریشر کس حد تک ہوتا ہے اور کس حد تک نیچے جو ہے وہ گورنمنٹ چاہے تو اس کو منیمائز کر کے لے کے آ سکتی ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، لیکن کچھ دنوں پہلے حکومت نے بہت بڑا اسٹیپ لیا اور بیوروکریٹس کو 180 کروڑ روپے کی ریلیف دی. IMF کا پریشر برداشت کیا، ٹھیک ہے. کل حکومت نے ریفائنریز کو ریلیف دی ہے، 27% ان کی ایکویٹی حکومت دے گی، ٹھیک ہے. 10 سال تک ان کو ان کو کسٹم ڈیوٹی کے اندر ریلیف دی ہے اور ہم لوگوں کو کہا ہے کہ تم لوگ زیادہ ڈیوٹی بھرو گے تاکہ وہ ریفائنری والوں کا وائبل ہو جائے. حکومت نے IMF کا پریشر برداشت کیا. بڑی گاڑی بنانے والی کمپنیاں جو ہیں ان کو حکومت ڈیوٹی کی ایک بڑی مراد دیتی ہے، IMF کا پریشر برداشت کرتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں IMF ایک آپ کو ٹارگٹ دیتا ہے کہ آپ کا مثال کے طور پر اس سال کا ٹارگٹ ہے کہ وفاق کا 7,000 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ IMF کو ٹارگٹ دیا ہے 7,000 ارب کا خسارے کا. اب وفاق نے فیصلہ کرا کہ ہم جو ہے وہ 24,000 ارب روپے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے. تو 24,000 آپ نے فیصلہ فرمایا کہ خرچ کریں گے، 7,000 IMF نے آپ سے حکم سرزد کیا کہ آپ اس سے زیادہ خسارہ نہیں کر سکتے، تو بقیہ بچ گیا 17,000 جو آپ کو ٹیکس لینا ہے، ٹھیک ہے. 24/17 ٹھیک ہے. اب آپ کو 17,000 یہ ٹیکس جمع کرنا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ بہت صاحب ثروت لوگوں پہ ٹیکس لگا دیں، IMF خوش ہوتی ہے. آپ مڈل کلاس لوگوں پہ ٹیکس لگا دیں، IMF اس پہ بھی منع نہیں کرتی ہے. یہ تو آپ کا فیل ہے نا. آپ نے کہاں پہ ٹیکس لگانا ہے، آپ نے کہاں پہ ٹیکس لگانا ہے. یہ تو کہہ چکی ہے حکومت کہ اگر ہم لیوی کم کریں گے تو ہم کو کہیں اور ٹیکس بڑھانا ہوگا. فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے. ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اچھا مفتاح صاحب، کراچی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان کا معاشی ہب ہے اور کراچی کو الگ یونٹ بنانے کے حوالے سے MQM کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جی الگ جو ہے وہ صوبہ بنایا جائے. اور جب ہم نے بھی یہاں انڈسٹریل ایریاز وزٹ کیے ہیں، دیکھا ہے، تو یہاں پر تو ہمیں بڑی بدحالی ہر طرف نظر آتی ہے اور یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں کاروبار کیسے ہوتا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جیسے کراچی میں شاید 1-2 ہی روڈ ہوں گے جو صحیح ہوں گے، انفراسٹرکچر بیڈ. کون سے 2 روڈ ہیں؟ یہ بھی نام دے دو، مجھے تو نہیں پتا ہے. میرے خیال سے شہر فیصل کچھ بہتر ہوگا. خیر، تو یونیورسٹی روڈ ہے جو سالوں سے جو ہے وہ تعمیر ہی ہو رہا ہے. تو ان حالات میں صرف 4 سال ہوئے ہیں، 5واں چل رہا ہے، اتنا سالوں تو مات ہو. ہاں، اس کا جو بجٹ ہے وہ بے شک جو ہے وہ 3 ٹائم یا 5 ٹائم زیادہ ہو جائے. جب بنے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی بہتری جو ہے اس کا، وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا کہ جو لاہور ہے وہ کراچی سے اب 50 سال آگے ہے. تو ایک وقت تھا جب کراچی جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا پورٹ سٹی ہے. کراچی کی 70s کے ہم پکچر دیکھتے ہیں تو کیا کراچی ہوا کرتا تھا، اور اب جو کراچی کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا نہیں کہ یہاں آپ کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوگا یا بزنس کیا ہوگی. تو آپ بزنس بھی کر رہے ہیں، اب الگ صوبے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور جو صوبائی حکومت ہے سندھ حکومت وہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بھی دے رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہے، سلوشن ہے؟ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، تو کراچی کیسے بڑھے گا؟ میں دونوں گزارشات کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو آج صوبے کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا سہرا پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کی بے حسی کراچی میں، پیپلز پارٹی کی ناکامیاں، پیپلز پارٹی کی نااہلی اور پیپلز پارٹی کا کرپشن، یہ اس کا سہرا ہے کہ کراچی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. کچھ یہ کہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے کراچی آئٹس کے خلاف، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، کیونکہ کراچی کے اندر یہ 90% یہ 3 لوگ رہتے ہیں. ان کے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، نوکری بیچتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو. باقی لوگوں کو نوکری بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے سندھی بولنے والے نوکری، سرکاری نوکری بیچنے کی بات کریں. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ صوبہ بننا چاہیے. میں بالکل نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ
جو چیز آپ لوکل گورنمنٹ سے افیکٹو کر سکتے ہیں تو صوبہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے اندر اس وقت بلوچستان کے اندر ایک پریشانی ہے ہمیں، کے پی میں ہمیں پریشانی ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہمیں پریشانی ہے، اور پریشانیاں ہمیں کیوں مولنی ہیں؟ جو چیز آسانی سے ہو سکتی ہے وہ میں مشکل میں کیوں ڈالوں؟ تو میں صوبہ بننے کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، میں کلیئر بات ہوں، اور میں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بننے کے تو بالکل خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کر دیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی ضد ہے اور ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو صوبے کی طرف جانا پڑے گا، لیکن وہ صرف کراچی کے لیے نہیں۔ شاہد عباسی صاحب ہماری پارٹی کے لیڈر، میرے عوام پاکستان کے صدر، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دو، ہر ڈویژن کو، 35-40 ڈویژن ہیں، سب کو صوبہ بنا دو، تو سب لوگ اپنا فیصلہ کر سکیں گے۔ میں آپ کو 2-4 اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، اور میں لوکل گورنمنٹ جو میری ہے وہ تقریباً صوبہ تو نہیں بنے گا لیکن ایسی کافی افیکٹو ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کا۔ ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے جو اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ساری اسکولیں چلا رہا ہے۔ پنجاب میں مطلب 2 لاکھ کے اوپر اسکول ہیں، ٹھیک؟ کیا ممکن ہے کسی کو 2 لاکھ اسکولوں کو مانیٹر کرنا؟ اب آپ کو لاہور کے حساب سے آپ چھٹیاں دیتے ہیں پنجاب میں، آپ کو کیا پتا ہے کہ فیصلہ اوکاڑا میں کٹائی کب ہو رہی ہے گندم کی؟ جب اور اب تو کلائمیٹ بھی بہت تیزی سے فارمرز چینج کو ہو رہا اپنے ہے، بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ ہاتھ بٹا سکیں، آپ اسکول کی چھٹیاں غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ سو اگر آپ مجھے کراچی میں کسی کو بھی بیٹھے ہوئے کیا پتا کہ دادو کے اندر آپ کی اسکول میں پنکھے کی زیادہ ضرورت ہے یا باتھ روم کی زیادہ ضرورت ہے، یا دونوں چیزیں کر لو اور روڈ ابھی نہ بنواؤ، دادو میں ایک مثال ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کوئٹے میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیا پتا کہ آواران کے اندر ہسپتال کا کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے؟ تو اگر چھوٹے چھوٹے فیصلے لوگ ان کو کرنے دیں لوکل گورنمنٹس کو۔ اب سندھ کے اندر مثال کے طور پہ کچرا اٹھانا بھی سندھ حکومت کا کام ہے، کراچی کے، میں تو کہتا ہوں کراچی ڈویژن کا بھی کام ہی ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ یا ٹاؤن کا کام ہونا چاہیے کہ تم لوگ کچرے اٹھاؤ۔ مطلب یہ کام تھوڑی وفاق کے کرتے ہیں یا صوبے کے کرتے ہیں۔ سو ہم کو ڈیولوشن کرنی چاہیے اور نیچے تک یہ سبسیڈیارٹی کرنی چاہیے، فیڈرلزم صحیح طریقے سے کرنی چاہیے اور لوکل امپاورمنٹ کرنی چاہیے۔ اب اگر یہ لوکل امپاورمنٹ سے بزد ہوں گے تو پھر اس طرف جانا پڑے گا جس طرف آپ نے اشارہ کیا صوبوں کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی بات کرنے کا۔ ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے 18ویں ترمیم سائن کی، اسمبلی میں بیٹھتے تھے۔ 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے این ایف سی کے اوپر تو ساری بات کر لی لیکن پی ایف سی وہ کی بات نہیں کری۔ وہ اس وقت سندھ حکومت میں بھی ہوتے تھے، تو بھائی آپ نے کیوں نہیں بات کری پی ایف سی کی؟ اس کو آپ نے آئین میں کیوں نہیں لکھوایا؟ آپ نے 140A کے اندر ایک پیراگراف تو لکھا دیا کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، آپ نے پورا چیپٹر کیوں نہیں لکھوایا کہ بھئی لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ نہیں ہٹ سکتی، جیسے صوبے کی گورنمنٹ نہیں ہٹ سکتی، وہ الیکٹڈ ہوں گی، ان کو ڈائریکٹ پیسے ملتے ہیں، وہ کیوں نہیں لکھوایا؟ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ مطلب وہ باتیں کر لیتی ہے، باتیں کروا لو۔ جیسے ایم کیو ایم ابھی روڈز پر نکلنے کا فیصلہ کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی حاصل ہوگا اس سے کراچی کو، کراچی والوں کو؟ ایم کیو ایم کراچی سے 15 سیٹیں جیتی ہے۔ آپ کسی بھی، آپ آج کل کراچی میں اور کراچی میں رہے ہوئے بھی ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ حقیقت میں کتنی سیٹیں جیتی ہے۔ یہ نہیں پوچھیے، حقیقت میں یہ پوچھیے کہ کسی ایک 22 میں سے کسی ایک سیٹ پہ نمبر 2 بھی آئی تھی۔ ایم کیو ایم کا تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم تو مطلب آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن وہ تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ووٹ بینک۔ کراچی میں زیادہ ووٹ بینک کس کا ہے؟ پی ٹی آئی۔ اور اب آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام پاکستان جیتے گی انشاءاللہ، میری امید ہے۔ لیکن نہیں، دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ 22 کراچی کی سیٹوں میں سے 20 سے 21 عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جیتی تھی، 1 یا 2 پیپلز پارٹی جیتی تھی، باقی اللہ واسطے کی ہیں۔ تو جو آپ کی عوام پاکستان پارٹی ہے جس کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں، ابھی تو ہمیں آپ ہیں، شاہد خان عباسی صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کی پارٹی کے، کچھ ہمیں نام گنے چنے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی لوگ بڑھیں گے، کوئی آئے گی؟ اور چونکہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، سنا ہے کہ انشاءاللہ لوگ بڑھیں گے، الیکشنز آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے دیکھیں بتانے کی۔ ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہم جیتیں گے، لیکن ابھی مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، تو میں تو کراچی میں تیاری کر رہا ہوں کینٹونمنٹ الیکشنز کی، چاہے وہ فیصل کینٹونمنٹ ہو، کلفٹن کینٹونمنٹ ہو، کراچی کینٹونمنٹ ہو، ملیر کینٹونمنٹ ہو، ہم ہر جگہ سے انشاءاللہ، کیماڑی ہو، کورنگی ہو، ہم ہر جگہ سے اپنا بندہ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد لوگوں سے بات کریں گے۔ اب جو ہے وہ ایم کیو ایم نے کراچی کو کچھ نہیں دیا، ایک زمانے میں بوری بند لاشیں تھیں لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی
اور کراچی کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو ابھی مفتاح صاحب پی پی اور نون کے درمیان ایک جو ہے وہ جنگ جاری ہے، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پی پی جو ہے وہ نہ جانے کتنے ارب کی کرپشن کر چکی ہے، شرجیل میمن صاحب نے جواب میں کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو آپ اس کو صرف انتخابی مہم تک دیکھ رہے تھے بیان بازی، یہ واقعی کوئی کہیں گڑبڑ ہے دونوں کے درمیان؟ شرجیل بھائی جو کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. رانا ثنا میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب میں تو سمجھ رہا ہوں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہی بات کوئی اور کہے گا تو پھر غلط ہوگی، یعنی ایک دوسرے میں کیا بول سکتا ہوں. شرجیل بھائی غلط تو نہیں کہہ رہے. ہاں لیکن دونوں اتحادی ایک جماعتیں بات تو ہیں. یہ کہتا ہے نا، پیپلز پارٹی دہی سندھ میں جیت کے تو آئی ہے نا. چلو شہروں میں نہیں جیتی ہے، کچھ سیٹیں دی گئی ہیں، لیکن یہ کہ دہی سندھ میں تو جیت کے آئی ہے نا. پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک تو ہے نا. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف بھی کام کریں گے، اور ادھر بھی ہم دہی سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی جیت کے آئی ہے. مسلم لیگ کو تو آپ اس چیز کا الزام نہیں لگا سکتے نا کہ آپ جیت کے آئے. اچھا، جو میاں صاحب اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننے کا، اور کشمیر کے وہ پہلے ہوں گے، ویسے وہ چوتھے وزیر اعظم ہوں گے، تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو ضرورت تھی کہ شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب اپنے کشمیر کے عوام سے اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل میں کشمیر اتنا قریب ہے کہ میں اس کا وزیر اعظم بننا چاہوں. ظاہر ہے وہ پاکستانی سٹیزن ہیں اور کشمیر کے رہائشی نہیں ہیں، تو ریسیڈنٹ آف کشمیر نہیں ہے، تو وہ نہیں بن سکتے. ان کو بھی پتہ ہے نا. وہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، نہ وہ الیکشن ادھر سے میں انتخاب میں حصہ لیا، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو ایسا میرے خیال سے پیار کا اظہار کر رہے تھے اپنے کہ. اور میاں صاحب کشمیر میں بڑا انٹرسٹ لیتے تھے جب خود بھی وزیر اعظم تھے ملک. مفتاح صاحب لاسٹ کویشچن کراچی کے حوالے سے ہم کر لیتے ہیں. کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں، کچرا دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر، تو بڑا دل دکھتا ہے. اور چونکہ ہم نے وہ پرانی تصاویر تو بڑی صاف ستھری دیکھی ہیں. پہلے شکوہ ہوتا تھا کہ وسیم اختر صاحب، یا اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کے میئر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، میئر شپ ہمارے پاس ہے، فنڈ نہیں ملتے، اختیارات نہیں ملتے. اب تو میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے، حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، پھر بھی کام نظر نہیں آ رہا. تو کیا سلوشن ہے، کیا حل ہے؟ جب تک یہ میئر رہیں گے کیا اسی طرح سلسلہ رہے گا؟ کیا بہتری آئے گی، نہیں آئے گی؟ میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیں، وفاق سے ڈائریکٹ پیسہ دینا شروع کر دیں، یا صوبے کو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹ دیں کہ وہ پیسہ دے باندھے. اور تیسری جو چیز ہے میری گزارش ہے، اب میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی بات میں سیاسی ٹائپ کی کروں. 1 سال کے اندر پورے کراچی میں پانی دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. 1 مہینے کے اندر کم از کم میکسیمم سارے ہائیڈرنٹس جو کہ مین لائن پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہ لوگوں کو رشوت کے طور پہ دیے گئے ہیں، وہ ہائیڈرنٹس بند کرا دو. 3 سے 6 مہینے میں سارے ہائیڈرنٹس بند کرا دو. 1 سال کے اندر پورے کراچی میں پانی دے سکتے ہیں. یہ ہمارے عوام پاکستان کا وعدہ ہے، اگر کراچی کے لوگوں نے کبھی ہم کو موقع دیا تو. کچرا اٹھانا تو 6 مہینے کا کام ہے. 6 مہینے بھی نہیں، میں زیادہ کہہ رہا ہوں. 3 مہینے کے اندر کچرا تو اٹھا سکتے ہیں. 6 مہینے کے اندر آپ کھول سکتے ہیں. 2 لینڈ فلس کھولنی ہے آپ نے، 4 نالے صاف کرنے ہیں اور پرماننٹلی ان کو انکلوز کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد پانی بہنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کے پی ٹی اور پورٹ قاسم سے وہ بات کرنی ہے. ان کے پاس فنڈز بھی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کریں، پانی کو صاف کریں تاکہ سمندر بھی گندا نہ ہو. اور سال کے اندر تو کراچی کا سارا روڈ تعمیر ہو سکتا ہے. ہم کو آپ دے دیجئے شاہد عباسی کو اور مجھ کو، ہم 3 مہینے کے اندر آپ کو یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ کارپیٹ کر کے دکھا دیں گے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مطلب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، 1970 کے اندر بلدیہ کراچی میں وہ پانی آتا تھا 1970 میں، اب نہیں آتا. پانی دینا کیا بڑی بات ہے یار؟ ہر گھر میں مطلب خالی پمپ لگانا ہے، پائپ لگانا ہے. یہ تھوڑی ٹیکنالوجی ہم کو نہیں آتی ہے. مطلب آپ نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں، پانی نہیں دے سکتے. لیکن جب مفتاح صاحب ٹینکر میں پانی آتا، لائن میں نہیں آتا، تو لوگوں کے مفادات بھی تو وابستہ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 3 ماہ میں آپ دے دیں گے، کیسے دیں گے لوگوں کو؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سیاسی طور پر، یہ تو سیاسی فیصلے ہیں کہ پانی نہیں آتا. یہ ٹیکنالوجی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ وسائل کے پیسے نہیں ہیں. میں جب بلدیہ سے الیکشن لڑا تھا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے 1 سیکنڈ دیں آپ، تو 2 صوبے کے حلقے تھے. اس میں صوبائی حلقے 2 تھے. ایک بلدیہ تھا جہاں پہ بھی بیچارے غریب لوگ، ڈرائیور شرائیور یہ وہ رہتے ہیں، اور ادھر بھی پانی خرید کے بیچتے تھے. اس میں کچھ تھوڑے مڈل کلاس لوگ بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اتحاد ٹاؤن تھا جہاں پہ بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر پشتون اور ہزارہ وال کی آبادی تھی. کراچی کا جو پانی آتا ہے نا ہب سے، وہ وہاں سے نکلتا ہے. نہ کبھی ایم کیو ایم والوں نے ان کو پانی دیا، نہ کبھی پیپلز پارٹی نے ان کو پانی دیا، کیونکہ دونوں کا ووٹ بینک نہیں تھا. مطلب آپ سوچیں کہ آپ پانی پہ بھی سیاست کرتے ہیں. اور بڑے بینیفیشریز کون ہیں پانی کے؟ جن کے ہائیڈرنٹس ہیں، یہ ٹینکر والے جو بھی ہیں. لیکن آپ مطلب یہ کمال کر رہے ہو یار. مطلب پانی تو سب کو مل رہا ہے نا کراچی میں. آپ بھی
پانی مل ہی جاتا پانی ہے، مل رہا ہے لیکن ٹینکر میں مل مگر رہا ہے، خرید لائن کے میں نہیں ملنا مل رہا پڑتا ہے. ہاں. اور ٹینکر سے اتنا پیٹرول ڈیزل ملک کا ضائع ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے $1 ملین بچ جائیں آپ کے. آپ لائن کے اندر پانی دے دیں، صرف پریشر سے پمپ دینا ہے، پمپ سے آپ نے پانی آگے پھینکنا ہے. تو کیا بڑی بات ہے. ایک سال ہم کو دیں اللہ کی قسم. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کراچی کے اندر ہم بہترین وہ نہیں بن سکیں گے ایک سال کے اندر، ظاہر ہے وہ انڈر پاسز اینڈ اوور پاسز اینڈ بریجز اینڈ آل دیٹ. لیکن کوئی اور بھی بڑا نام آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے پولیٹیکل؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ سیاسی نوم جام جن کے آپ نام جانتے ہو، جیسے مہتاب عباسی صاحب سابق چیف منسٹر کے پی کے ہمارے ساتھ ہیں. جیسے ڈاکٹر ظفر مرزا مسلم پیپل پی ٹی آئی میں جو ہیلتھ کے وزیر تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. 2 فائنانس سیکٹریز، ریٹائرڈ فائنانس سیکٹری عارف خان اور شاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں. ایک سابق ایمبیسڈر سیما بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایچ ای سی کی چیئرمین جو ہیں چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری، ہارورڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. کراچی میں مسلم لیگ سے ایم پی ایم سے 2 مرتبہ ایم این اے رہ چکے ہیں صلاح الدین بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہیں. فیصل آباد سے ہمارے طارق زاہد توصیف صاحب ہیں، وہ بھی ایم این اے رہ چکے ہیں، مسلم لیگ کے میئر رہ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن شاہد بھائی کا شروع سے یہ بات تھی کہ ہم الیکٹیبلز نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کی اچھی شہرت ہے اور جو کمپیٹنٹ ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پارٹی بنائیں گے. اب گزارش یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم 2 لوگوں کی پارٹی ہو. تو میں کہا 2 تو ہیں نا، وہ تو باقی ایک خاندان کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اب عارف علوی صاحب ہیں، بڑے اچھے صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں. وہ کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. عمران اسماعیل صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. محمود مولوی صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. اسد عمر صاحب کوئی سیاستدان تو نہیں تھے. یہ عمران خان کی پارٹی میں تھے. جب عمران خان عروج پہ پہنچے تو یہ سب بھی سیاستدان بن گئے. تو مسئلہ صرف شاہد عباسی کا. جب شاہد عباسی اس لیول پہ آ جائیں گے تو ہم سب اچھے سیاستدان بن جائیں گے. بہت شکریہ مفتاح صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اور ہم نے کوشش کی کہ کراچی میں مفتاح صاحب سے ڈسکس کیا جائے کہ جو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کیا لاجک ہو سکتی ہے. اینڈ بالخصوص کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور کراچی میں کب بہتری آئے گی، کیسے ممکن ہوگا کہ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، کیسے ممکن ہوگا کہ کراچی میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہوں. اور جب تک کراچی میں یہی صورتحال رہے گی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو تب تک جو ہے اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، اور پورے پاکستان میں جو معیشت ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کراچی بہتر نہیں ہوگا. اب کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا نیا صوبہ بننا چاہیے، کیا لوکل باڈیز کو امپروو ہونا چاہیے، کیا نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن بہتری آنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہتری آئے گی تو انڈسٹریل یونٹس لگیں گے، روزگار آئے گا تو پاکستان میں مزید جو ہے وہ ہماری معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی. پرچیزنگ پاور ہر شہری کی اور ہر شہری کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوگا. نیکسٹ پروگرام ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے بول ویکنڈ اسپیشل ود زوہیب منشا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.